بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے آخری دنوں میں چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو، اس تسبیح میں دولت بہت ہے، یہ دولت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایسی تسبیح شیئر کروں گی کہ اگر آپ شعبان کے آخری دنوں میں چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنی دولت دے گا کہ آپ بانٹیں گے بھی تو ختم نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص اور بابرکت تسبیح، کہتے ہیں کہ اس تسبیح میں ایسی کشش ہے جو رزق اور دولت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری دن اللہ کی رحمتیں بہت تیزی سے نازل ہوتی ہیں اور جو شخص دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھریلو پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے، نوکری کے راستے بنتے ہیں اور قرض اترنے لگتے ہیں اور زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں اللہ پاک کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، کیوں نہ کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور بندے کی تقدیر سنورنے لگتی ہے۔ اس تسبیح کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عزت، رزق، خوشحالی اور دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں برکت آتی ہے، دل کے غم کم ہوتے ہیں اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ بس نیت صاف رکھیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، کیوں نہ کہ اصل دولت اللہ کی رضا اور اس کی عطا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین اس تسبیح کی فضیلت اتنی زیادہ اور اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی مومن اس کی حقیقت کو جان لے تو وہ اسے کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرے گا، بلکہ خود بھی پڑھے اور اپنے گھر کے بچے کو بھی اس تسبیح کا عادی بنا دے، کیوں نہ کہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلنے کی بڑی برکتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں ایسی تاثیر ہے جو انسان کی زندگی میں خیر و برکت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جب بندہ یقین اور محبت کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، اس کے حالات میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے گھر میں کا رخ کرنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیں، رزق صرف دولت یا پیسے کا نام نہیں بلکہ رزق اللہ کی ہر نعمت کو کہتے ہیں۔ عزت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، کامیابی بھی رزق ہے، اچھا نام، سکون بھری زندگی، نیک اولاد، لوگوں کے دلوں میں محبت اور بلند مرتبہ، یہ سب اللہ کے رزق میں شامل ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال کم ہوتا ہے مگر دل کو سکون اور عزت نصیب ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا رزق ہوتا ہے۔ اس طرح جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے کاموں میں آسانی اور اس کے وقت میں برکت اور اس کی زندگی میں راحت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سب رزق کی ہی صورتیں ہیں۔ یہ ایسی بابرکت صورت ہے، تسبیح ہے کہ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرنے لگتا ہے، گھریلو پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے، نا اتفاقی سکون میں بدلنے لگتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اپنے اندر ایک عجیب سا اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کے دل کے غم ہلکے ہونے لگتے ہیں، اس کے رستوں کی رکاوٹیں کم ہونے لگتی ہیں، اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس تسبیح کو سچے دل سے اپناتے ہیں وہ اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے، کیوں نہ کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی بابرکت اور تاثیر کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں، گھر میں خوشی بڑھنے لگتی ہے، کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو ہر طرف اللہ کی رحمت اور رزق کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین وہ تسبیح، وہ آیت قرآن پاک کی ایک عظیم آیت ہے، آیت یہ ہے جسے آپ شعبان کے آخری دنوں میں اپنا معمول بنا لیں، اسے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کی عادت بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مگر نہایت بابرکت آیت ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
या तस्सिबु, इसका तर्जुमा ये है कि और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। ये ऐसी मुबारक आयत है जिसे अगर कोई अपने विर्द ज़बान बना ले तो अल्लाह इसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। ये आयत रिज़्क को अपनी तरफ खींचने का सबब बनाती है और रिज़्क सिर्फ़ दौलत नहीं बल्कि इज़्ज़त, शोहरत, सेहत, कामयाबी, सुकून, ज़िंदगी की हर नेमत इसमें शामिल है। जो शख्स यकीन के साथ इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी तंग दस्ती को आसानी में बदल देता है, इसके कामों में बरकत डाल देता है, इसे ऐसी जगह से अता फरमाता है जहाँ से इसे उम्मीद भी नहीं होती और इसकी ज़िंदगी में बेहतरी, राहत और खुशहाली पैदा होने लगती है। नाज़रीन, इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, नमाज के बाद पढ़ें और चलते फिरते भी इसे विर्द ज़बान बना रखें। ख़ास तौर पर जब घर से बाहर निकलें तो चलते हुए इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आसानियाँ आपके रास्ते में आना शुरू हो जाएंगी, खुशहाली और बरकत आपके पीछे पीछे आएगी, इज़्ज़त, दौलत और वो सब चीज़ें जिनकी लोग ख्वाहिश रखते हैं आस्ता आस्ता आपकी तरफ मुतवज्जो होने लगेंगी। लोगों के दिलों में आपके लिए इज़्ज़त पैदा होगी, कामों में कामयाबी मिलने लगेगी और ज़िंदगी में बेहतरी महसूस होगी। बस इस आयत को यकीन के साथ रोज़ाना 100 बार पढ़ने की आदत बना लें। इसे अपने एक तस्बीह बना लें। इंशाअल्लाह आपके काम संवरने लगेंगे और हर कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये भलाई पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अगर आप इसी तरह का मज़ीद इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।